پاکستان میں چینی زبان کو کیوں لازمی قرار دیا گیا؟ 19 فروری 2018 کو سینیٹر خالدہ پروین نے سینٹ میں چینی زبان کو پاکستان کے سرکاری اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لازمی پڑھانے کی قرارداد پیش کی۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر خالدہ پروین کا کہنا تھا کہ لسانی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے چینی زبان کو لازمی پڑھانا ضروری ہے۔ چیئرمین سینٹ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ چینی زبان کو لازمی قرار دینے سے پہلے آرٹیکل 251 پر بھی صوبائی حکومتوں سے عملی جامہ پہنوائیں۔ چینی زبان کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیں گے اور جو سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو انہیں ہم نہ پڑھائیں تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم بلیغ الرحمان نے کہا کہ اگر قرارداد میں ترمیم کر کے یوں کہا جائے کہ چینی زبان پڑھانے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو یہ بات ٹھیک ہے، اگر اسے لازمی طور پر تعلیمی اداروں میں پڑھانے کا کہا جائے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ بعد ازاں سینٹ میں پیش کی گئی اس قرارداد پر ووٹنگ ہوئی، جس میں 14 سینیٹرز نے قرارداد کی حمایت کی اور 9 نے مخالفت کی۔ اس طرح چینی زبان کو لازمی قرار دینے کی قرارداد عددی اکثریت کے ساتھ پاس ہو گئی۔ میڈیا پر خبر آنے کے بعد چیئرمین سینٹ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ چینی زبان کو لازمی قرار دینے کی کوئی قرارداد سینٹ سے پاس نہیں ہوئی۔ حالانکہ سینٹ کی 19 فروری کی ڈیبیٹ کی پوری کارروائی سینٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، جس میں سینٹ کے 273ویں سیشن کی کارروائی کی PDF کاپی میں صفحہ نمبر 17 تا 19 چینی زبان کو لازمی قرار دینے کی کارروائی کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ کیسے 14 سینیٹرز نے چینی زبان کو لازمی قرار دینے کی حمایت کر کے قرارداد کو پاس کروایا۔ واضح رہے کہ زبانیں کلچر، ثقافت اور تہذیب کو پروموٹ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال میں زبانوں نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں اس قوم کو آج بھی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو اپنی مادری اور قومی زبانوں پر خارجی زبانوں کو حاوی نہ ہونے دیں۔ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک آج بھی خارجی زبانوں کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ خود چین میں آج بھی انگریزی زبان کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ چین شاید دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں انگریزی بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور حکومتی و بیوروکریسی کے لوگوں تک کو آتی ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی اسے سیکھنے کی کوشش کی۔ موجودہ چین کے بانی اور مشہور رہنما ماؤ زے تنگ، جنہوں نے 1949 میں جمہوریہ چین کی بنیاد رکھی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انگریزی زبان پر انگریزوں سے زیادہ عبور رکھتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے عالمی کانفرنسوں اور عالمی لیڈروں سے ملاقات میں چینی زبان کے علاوہ انگریزی سمیت کسی اور زبان میں بات نہیں کی۔ ان سے جب انگریزی نہ بولنے کی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ چینی لوگ گونگے نہیں ہیں، ان کی اپنی زبان ہے۔ آج اگر ہم چین کی ترقی کا راز جانیں تو اس کی بڑی وجہ چینی زبان ہے۔ شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی علمی یا ضروری کتاب ہو جس کا چینی زبان میں ترجمہ نہ کیا گیا ہو۔ سائنسی علوم سے لے کر انٹرنیٹ کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا ایپس تک ہر چیز کو چینی زبان میں مہیا کیا جا چکا ہے۔ چین کے تعلیمی اداروں سے لے کر حکومتی اداروں تک ہر جگہ صرف چینی زبان بولی اور لکھی جاتی ہے۔ چینی وزیر اعظم ہو یا چینی صدر، ہر کوئی دنیا کے بڑے سے بڑے فورم میں چینی زبان ہی میں بات کرتے ہیں۔ یہی حال دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ملکوں کا ہے، جن میں فرانس، اٹلی، جرمنی، روس، ناروے، ترکی، ملیشیا اور انڈونیشیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ حتیٰ کہ پاکستان کے روایتی حریف بھارت کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تک بڑی بڑی عالمی کانفرنسوں میں ہندی زبان میں بات کرنے کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چین دنیا کی تیز رفتار بڑھتی ہوئی طاقت ہے اور چین سی پیک سمیت دیگر کئی منصوبوں پر پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان اپنی قومی، ثقافتی اور تہذیبی اقدار پر کوئی سمجھوتا کر لے۔ سی پیک میڈیا کوآرڈینیٹر کے بقول پاکستان کی 28 یونیورسٹیوں میں چینی زبان سکھائی جا رہی ہے، جبکہ پرائیویٹ اداروں کی تعداد ان گنت ہے۔ سی پیک میں 10,000 سے زائد چینی ماہرین اور 60,000 سے زائد پاکستانی کام کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر چینی ماہرین پاکستان آنے کے لیے اردو کیوں نہیں سیکھ کر آتے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی 28 یونیورسٹیاں
اور سینکڑوں پرائیویٹ ادارے تو چینی زبان سکھاتے ہیں، مگر چین کی یونیورسٹیاں اور چین کے پرائیویٹ ادارے اپنے انجینئروں اور مزدوروں کو کیوں اردو نہیں سکھاتے؟ اصولاً دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک کی زبان سیکھے یا کم از کم اس سے آشنائی حاصل کرے۔ تو اب جب چینی پاکستان میں آ رہے ہیں اور پاکستان کی سرزمین پر سی پیک منصوبے پر کام بھی کر رہے ہیں جس میں چین کے فوائد شاید پاکستان سے زیادہ ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں اردو سیکھتے؟ اور کیوں ہماری سینٹ میں چینی زبان کو لازمی قرار دینے کی قرارداد پاس کی جاتی ہے؟ کیا کبھی چین بھی اپنے ہاں اردو زبان کو لازمی قرار دے کر اسے تعلیمی اداروں میں پڑھانے کی قرارداد پاس کرے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ چین یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ترقی ہمیشہ قومی زبان کو پروان چڑھا کر ہی کی جا سکتی ہے۔ سائنسی ایجادات کے لیے قومی اور مادری زبان میں انسان جو کچھ سوچ سکتا ہے وہ کبھی بھی دوسروں کی زبان باوجود سیکھنے کے کبھی نہیں سوچ سکتا۔ یہی فلسفہ چین کی ترقی کا راز ہے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔